میں حدیث رسول لایا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا کہ نماز پڑھی، حمد و ثنا کی اور درود پڑھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا کہ تم دعا مانگو، تمہاری دعا قبول کی جائے گی، اور تم سوال کرو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فیضان ریاض الصالحین کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج کا موضوع ہے امانت ادا کرنے کے بارے میں۔ امانتوں کو ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر حکم ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سورۃ النساء کے اندر ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو، یعنی جن کی امانتیں ہیں انہیں لوٹا دو۔ اس آیت مبارکہ میں امانت کا لفظ بیان فرمایا گیا۔ امانت کا دائرہ فی نفسی بڑا وسیع ہے۔ امانت مال کے اندر بھی ہوتی ہے کہ کسی کے پاس بطور امانت کے مال رکھا تو وہ مال اس نے اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، یا جب اسے واپس مانگا جائے تو اس نے ادا کرنا ہے۔ یہ امانت کا ایک عمومی مفہوم ہے، اور یہ اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ امانت کی یہ وہ صورت ہے جس کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے صادق و امین کا لقب دیا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مشہور القاب مبارکہ ہیں ان میں ایک امین ہے، یعنی آپ امانت دار تھے۔ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کفار آپ کے دشمن بن گئے، اور اس قدر دشمن بن گئے کہ آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے تک پہنچے ہوئے تھے، اس وقت بھی ان کی امانتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھیں۔ گویا آپ کی امانت داری کے اوپر ان کو کبھی کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ تو امانت کی ایک وہ صورت کہ جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ اسی طرح امانت کے اندر یہ صورت بھی آتی ہے کہ جو جس کو عہدہ، منصب اور ذمہ داری دی گئی وہ اسے پورے طریقے سے ادا کرے، یعنی جس کا جو عہدہ ہے اس عہدے کے جو تقاضے ہیں، اگر کوئی آدمی پولیس میں ہے تو اس پولیس افسر ہونے کے اعتبار سے، یا پولیس کا جس رینک کے اوپر وہ ہے اس کے اعتبار سے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اسے ادا کرے۔ استاد ہے، استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھائے۔ پروفیسر ہے، کالج کا ہے، یونیورسٹی کا ہے، جو جس شعبے کے اندر جس عہدے پر فائز ہے اس عہدے کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سلسلے کا بقیہ حصہ اذان عشاء کے بعد ملاحظہ کیجیے۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں اذان عشاء کا وقت ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عاشقان رسول متوجہ ہوں،
براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے، مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے، اس کا جواب دینا ضروری نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اس دعوت تامہ اور صلاۃ قائمہ کے مالک، تو ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما۔ بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہم پر اپنی رحمت فرما، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف مدنی پنجسورہ کے صفحہ 159 پر بحوالہ مجمع الزوائد منقول ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت، شفیع امت، شہنشاہ نبوت، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد یہ کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ لا حول ولا قوة الا باللہ، تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ اسی طرح امانت کی ایک اور صورت کہ لوگوں کو عہدے پر مقرر کرنا،
ایک آدمی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ مختلف لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے، وہ ان کا تقرر کرتا ہے عہدوں کے اوپر، جیسے مثال کے طور پہ وزیر اعظم ہوتا ہے یا کسی بھی شعبے کا ہیڈ ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مختلف عہدوں کے لیے مختلف افراد کو چنتا ہے۔ اب اس پر یہ فرض ہے کہ اس شعبے کے لیے جو اہل آدمی ہے اسی کو منتخب کرے۔ اگر اس نے کسی بھی شعبے کے اندر نااہل آدمی کو مقرر کر دیا تو اس نے اپنے عہدے کے ساتھ خیانت کی، بلکہ صرف نااہل نہیں، بلکہ اگر اس نے کم اہل آدمی کو مقرر کیا تو یہ بھی اس کی طرف سے خیانت شمار کی جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسلمانوں پر ایسے آدمی کو مقرر کیا جس سے زیادہ اہل آدمی ان میں موجود تھا، اس نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی۔ یعنی صرف یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی جگہ مقرر کرتے ہوئے اہلیت کو دیکھا جائے، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے کہ زیادہ اہل کو وہاں پر مقرر کیا جائے۔ ہمارے بیسیوں مسائل کی جڑ، بنیاد اور اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو نااہل آدمیوں کو مقرر کر دیا جاتا ہے، سکولز کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، پولیس کے اندر، دیگر بہت سارے شعبوں کے اندر نااہل آدمی رشوت دے کر عہدہ حاصل کر لیتا ہے، پھر اس شعبے کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے، لوگوں کے حقوق بھی برباد کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی ذمہ داریوں اور بنیادی فرائض میں سے ہے جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ جس آدمی کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ دوسروں کو عہدوں پر مقرر کرتا ہے، وہ اہلیت دیکھ کر فیصلہ کرے، نہ وہاں رشتہ داری، قرابت داری، دوستی، مال، رشوت، تعلقات، ان میں سے کوئی بھی چیز وہاں پر نہ دیکھی جائے، بلکہ اہلیت کو وہاں پر معیار بنایا جائے۔ جو کمپیٹنٹ آدمی ہے، جس کے اندر اہلیت پائی جاتی ہے، اسی کو وہاں پر مقرر کیا جائے۔ اسی طرح امانت کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اگر کسی نے اپنے راز کی بات ہمیں بتائی تو اس کی راز کی بات کو پوشیدہ رکھا جائے۔ اسے دوسروں کو بتانا یہ بھی امانت میں خیانت قرار پاتا ہے، یہ بھی حدیث مبارک سے ثابت۔ اسی طرح کسی آدمی نے ہم سے مشورہ مانگا، اب اگر کسی سے مشورہ مانگا جائے تو یہ بھی اس کی دیانتداری کے اندر ہے کہ اسے اچھا مشورہ دے۔ جان بوجھ کر کسی کو غلط مشورہ دینا یہ بھی خیانت ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لوگ اپنے مستقبل کے حوالے سے، اپنے فیوچر کریئر کے حوالے سے مشورہ لیتے ہیں، یا اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے مشورہ کرتے ہیں، یا کسی جاب کو اختیار کرنے کے اعتبار سے مشورہ کرتے ہیں، یا اپنا گھر بنانے کے اعتبار سے، کوئی چیز خریدنے کے اعتبار سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو اب وہاں پر اگر کسی کو مشورہ دیا تو پھر ضروری ہے کہ اسے اچھا ہی مشورہ دیا جائے۔ یعنی یہ نہیں کیا جائے گا کہ اپنی طرف سے اپنے کسی مفاد کے لیے یا اپنے کسی جاننے والے کے مفاد کے لیے اس کو غلط مشورہ دے دیا جائے۔ امانت کی ادائیگی کی اہمیت ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ 2، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، وعدہ خلافی کرے۔ اور نمبر 3 کہ جب اسے امانت سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ اس پر فرمایا، دوسری روایت کے الفاظ ہے کہ یہ منافق ہے اگرچہ یہ شخص روزہ رکھتا ہو، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اور اگرچہ گمان کرتا ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ اگرچہ یہ گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں، نمازی ہے، روزے دار ہے، یہ سب کچھ کرنے کے باوجود یہ شخص منافق ہے۔ اگر یہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب امانت دی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنے والا اگرچہ وہ حاجی ہو، نمازی ہو، روزہ دار ہو، وہ لوگوں کے اندر اپنے ظاہری حلیے کی وجہ سے بڑا وہ نیک مشہور ہو، لیکن اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو وہ منافق کی علامتیں اس کے اندر پائی جا رہی۔ ایک اور حدیث مبارک حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں انہوں نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی سوئے گا اور سونے کی حالت میں اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے گی، سونے کی حالت میں اس کے دل سے امانت اٹھا لی جائے، اور امانت داری کا اثر بس ایک نشان باقی رہ جائے گا، دل میں امانت داری نہیں ہوگی، ایک نشان باقی رہ جائے گا۔
پھر وہ دوبارہ سوئے گا تو اس کے دل سے مزید امانت نکال لی جائے گی اور اس کے دل میں بس اتنا اثر رہ جائے گا کہ جیسے کوئی گرم کوئی چیز جو ہے وہ اگر کوئی انگارہ وغیرہ ہاتھ کو لگے تو وہ جگہ پھول جاتی ہے، آبلہ بن جاتا ہے۔ اب وہ آبلہ جو بن جاتا ہے وہ اندر سے خالی ہوتا ہے، تو اب وہ بس ابھرا ہوا ایک نشان ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ امانت کا اتنا معمولی سا اثر دل کے اندر باقی رہ جائے گا۔ پھر فرمایا کہ صبح ہوگی تو لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے سے خرید و فروخت کریں گے، تو قریب ہے کہ کوئی شخص امانت ادا کرنے کے قریب بھی نہ آئے، یعنی جسے امانت دی جائے تو وہ امانت ادا کرنے کے قریب آنا بھی گوارا نہ کرے۔ اور لوگوں کی ایسی حالت ہو جائے گی کہ کہا جائے گا یار وہ فلاں قبیلہ جو ہے نا اس میں ایک امانت دار آدمی ہے، یعنی امانت دار لوگ اتنے قلیل ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے کہ کہا جائے گا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک امانت دار آدمی ہے۔ اور کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ تو بڑا طاقتور ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن جس کے یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے، اس کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یعنی لوگ اس کو بڑا سمجھدار، بڑا عقل مند قرار دیں گے، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا، دل کے اندر اس کے ایمان نہیں ہوگا۔ ظاہری اعتبار سے لوگ اس کو بڑا دانشور سمجھتے ہوں گے، بڑا اسے عقل مند سمجھتے ہوں گے، بڑا اسے سمجھدار قرار دیتے ہوں گے، لیکن دل کے اندر ایمان نام کی شے رائی کے ذرے کے برابر، دانے کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے اوپر ایسا زمانہ گزرا ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس سے خرید و فروخت کر رہا ہوں، کیونکہ اگر میں مسلمان سے تجارت کرتا تھا تو مجھے یہی ہوتا تھا کہ بھی مسلمان ہے تو دیانتداری سے ہی کرے گا، مسلمان ہے تو دیانتداری سے ہی کرے گا، اور اگر یہودی یا عیسائی سے میں کرتا تھا تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ قانون کے ڈر سے ہی دیانتداری کا مظاہرہ کرے گا کہ اگر نہیں کرے گا تو قانون پکڑ لے گا۔ لیکن فرمایا کہ آج یہ حالت ہے کہ میں تم میں صرف فلاں 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 آدمی سے ہی تجارت کرتا ہوں۔ مراد یہ کہ اب لوگوں کی حالت اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب میں ہر ایک کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتا، اب میں ہر ایک کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتا، اس لیے مخصوص چند افراد ہیں کہ جن پر میرا اعتماد ہے اور ان سے میں اپنی خرید و فروخت کرتا ہوں، ان سے میں لین دین کرتا ہوں۔ یہ اس حدیث مبارک میں اس بیان کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بیان ہے، یہ صحابی، اور یہ صحابی اپنے زمانے کے یہ واقعات بیان کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ، پہلے تو یہ بتایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر امانت داری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور نام و نشان سا باقی رہ جائے گا، اور کوئی 10-15 قبیلوں کے بعد جا کے ایک بندہ ملے گا کہ جس کے اندر امانت داری ہوگی۔ اب ہم ذرا اپنی حالت کے اوپر غور کر لیں، ہمارے زمانے میں کیا صورتحال ہے؟ ہم نے اگر کسی کے پاس امانت رکھنی ہے، آپ خود غور کریں کہ کیا یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپیہ ہے تو میں اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے حوالے کر دوں کہ بھائی صاحب یہ 2 لاکھ روپے اپنے پاس رکھ لیں اور جب مجھے چاہیے ہوگا میں لے لوں گا؟ بہت مشکل ہے، ہوں گے دیانتدار بھی، لیکن بہرحال مشکل ہے۔ ہم یہی بولیں گے یار بینک کے اندر رکھ دو جہاں سے یقینی طور پہ واپس ملیں گے، فلاں کو دے دیے تو بعد میں بہانہ بنا دے یہ چوری ہو گئے، یا بہانہ بنا دے کہ میں نے استعمال کر لی، غلطی ہوگی، اب میں آہستہ آہستہ ادا کروں گا۔ تو امانت داری اب ایسی ایک جن سے نایاب ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر ہم اپنا سونا کسی کے پاس امانت رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم اپنے زیورات کسی کے پاس امانت رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم اپنے پیسے کسی کے پاس امانت رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات ایسے ہیں کہ جس کے پاس رکھے بعد میں وہ کوئی ہیلا بہانہ کرتا رہتا ہے، زندگی بھر لٹکا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمارا زمانہ بعینی ہی تو شاید یہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال بہت زیادہ بد دیانتی، خیانت کی طرف جو ہے وہ ڈھلتا جا رہا ہے۔ اخلاقی تربیت نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے، اسلامی تربیت نہیں ہے، تو دلوں سے امانت داری جو ہے وہ اٹھتی جا رہی۔ اور یہ جو فرمایا کہ کہا جائے گا کہ فلاں آدمی بڑا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، لیکن دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔ تو ہمارے یہاں بھی بڑے ایسے لوگ کہ ظاہری اعتبار سے بڑے عقل مند ہیں، خاندان کے نظام چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ قانون کو چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ سب کچھ ہوتا ہوگا لیکن دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا۔ اور اب ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہمارے محلے کے اندر بھی اگر 10 دکانیں ہوں تو ہم ہر دکاندار سے سودا نہیں کرتے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ ڈنڈی مارتا ہے، یہ کم تولتا ہے، یہ ملاوٹ کرتا ہے،
یہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کرتا. یعنی 15 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمارے محلے میں 10 دکانیں ہوں تو ایک دکاندار کے بارے میں ہمیں ہوتا ہے کہ یار اس کا سودا اچھا ہوتا ہے, اس کا سامان اچھا ہوتا ہے, اس سے خرید لیتے ہیں. تو یہ کہ ہر ایک سے خریداری نہ کر سکنا, افسوس یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہے. بلکہ اس قدر بدتر حالت ہو چکی ہے کہ اگر ایک غیر مسلم کی دکان ہو اور ایک مسلمان کی ہو تو شاید مسلمان سے سودا کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ یار اس سے لے لیتے ہیں, وہ جو ہے نا ذرا چیز صحیح دیتا ہے. اور مسلمان سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ خیانت کر لے گا, بددیانتی کر لے گا. مسلمان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا مسلمان ہونا ہی اس بات کی دلیل ہو کہ دیانتداری کرے گا. یعنی دنیا کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ دنیا محض اس بات کے اوپر مسلمانوں سے لین دین کرے کہ یار یہ مسلمان ہیں, یہ بددیانتی کر ہی نہیں سکتے, ان کی نیچر کے اندر ہی نہیں ہے بددیانتی کرنا, یہ تو انتہائی دیانتدار ہوتے ہیں, ان کا دین ان کو یہ سکھاتا ہے. تو مسلمان ہونا بس ایک دلیل بن جائے کہ اس کے ساتھ جو ہے سودا کرنا چاہیے, اس کے ساتھ اگریمنٹ کرنا چاہیے, اس کے ساتھ لین دین کرنا چاہیے. نہ یہ کہ حساب ہی الٹا ہو چکا ہو کہ مسلمان ہونا جو ہے وہ اس بات کی علامت بن جائے کہ ذرا ان سے بچ کے رہنا بھائی, ان کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر دیں گے. تو یہ ہم نے جو اپنا امیج خود تباہ کر لیا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی, جو قرآن نے ہمیں تعلیمات دی, جو سیرت نے ہمیں تعلیمات دی ہیں, ان سے مسلمان دور ہوتے گئے. قرآن نے ہمیں کہا تھا کہ اپنی امانتیں جن کی ہیں انہیں ادا کر دو, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے. تو چونکہ یہ تعلیمات ہمارے معاشرے سے دور ہوتی گئی, قرآن اور حدیث کی یہ بنیادی تعلیمات ہم سے دور ہوتی گئی, اس لیے مسلمان معاشروں کا یہ حال ہے. ایک اور حدیث مبارک جو اسی طرح کسی کا مال کھا جانے کے حوالے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کا حق جھوٹی قسم کھا کے مال کھا جائے کسی کا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت اس پر حرام کر دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اگرچہ تھوڑی سی شے ہو, جو جھوٹی قسم کھا کے کسی کا مال لے لینا, کھا جانا, تو اس نے کہا کہ کیا اگر چھوٹی سی شے تو بھی؟ فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک مسواک ہی کیوں نہ ہو. ایک مسواک اگر کسی کی جھوٹی قسم کھانے کے ذریعے لے لی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم واجب کر دیتا ہے اور جنت حرام کر دیتا ہے. یہ ہے اسلام, یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں, یہ ہے جو صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دیتے ہیں. ایک مسواک کے برابر شے بھی اگر کسی کی جھوٹی قسم کے ذریعے لی ہے تو جنت اس کے اوپر حرام ہے اور جہنم اس کے اوپر واجب ہے. اور ہمارا حال, ہمارے ہاں تو رشوت, قرض دبا لینا, بھتہ لینا, کوئی حال ہی کوئی نہیں ہے. یعنی ڈاکو اور پولیس کا آپس میں اگر مقابلہ کیا جائے تو یہ سمجھ نہیں آتی کوئی لوٹ مار زیادہ کون کر رہا ہے. ہمارا تو یہ حال ہے. جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ بھتہ خوری کو, ڈکیتیوں کو, چوریوں کو, موبائل چھیننے کو, ان چیزوں کو روکیں گے, وہ خود اس کے اندر ملوث پائے جاتے ہیں. اور ایک مسواک برابر شے بھی غصب کرنے کے اوپر جہنم واجب ہے, جنت حرام ہے. تو یہ جو لاکھوں کروڑوں روپے روزانہ کے کھا جاتے ہیں لوگوں کے, ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر اسی طرح اپنے زور بازو کے ذریعے, اپنے اقتدار کے ذریعے غریبوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا, بچوں کا, مجبوروں کا جو مال کھانے والے, جو دندناتے پھرتے مال کھاتے, پرواہ کوئی نہیں, ڈر ہی کوئی نہیں, نہ قانون کا ڈر ہے, نہ خدا کا ڈر ہے, نہ دین کی پرواہ نہ دنیا کی پرواہ ہے. بس مال کمانے کے اندر, مال کی ہوس کے اندر اندھے ہو کر یتیموں کا پیسہ بھی کھا جائیں گے, مجبوروں کا پیسہ بھی کھا جائیں گے, جو بیچارے زلزلہ زدگان ہوں گے ان کے پیسے کھانے والے موجود ہیں, جو سیلاب میں بیچارے ڈوبے ہوئے غریب لوگ ہیں اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے, دنیا نے ان کے مدد کی ہے, ان کے پیسے کھانے والے ہماری قوم کے اندر, ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو جب دل اس قدر تاریک اور سیاہ ہو جائیں گے تو پھر خدا کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ پھر ذلت اور رسوائی مقدر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ کاروبار کے نام پر لوگوں کے پیسے جمع کرتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. اسلام کا نام لے کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں اور اربوں روپے کھا جاتے ہیں. تو اسلام تو کہتا ہے کہ ایک مسواک برابر بھی کسی کی شے کھانے کو جہنم کا انگارہ سمجھو. ایک مسواک برابر شے, مسواک کی کیا قیمت ہے؟ درخت سے توڑے تو مفت,
اور بازار سے خریدیں تو روپے 2 روپے کی، لیکن اس مسواک کے اوپر بھی فرمایا کہ جہنم واجب جنت حرام، تو لاکھوں کروڑوں کھا جانے یتیموں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، بیواؤں کے، مجبوروں کے، لوگوں کے، اس کا کیا حال ہوگا؟ ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بشر ہوں اور تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو سکتا ہے کہ تم میں کوئی بات کرنے کے اندر زیادہ تیز ہو، اپنی بات کو زیادہ اچھے انداز میں بیان کر سکتا ہو، تو میں اس سے جو سنوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ دے دوں۔ تو جس کے حق میں ایسا فیصلہ دوں کہ وہ حق اس کے بھائی کا ہے لیکن اس کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، تو یہ میں اس کے لیے آگ کا ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں، یہ آگ کا ٹکڑا کاٹ کر میں دے رہا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا وہ تو ظاہر و باطن کا علم ہے، لیکن جو علم القضاء ہے، جو قضاء کے اصول ہیں، جو کورٹ اور کچہری کے جو اصول ہیں، جو عدالتی نظام ہے، اس کا دار و مدار تو گواہیوں کے اوپر ہوتا ہے یا بیان کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک آدمی یا تو گواہ پیش کر دیتا ہے یا دوسرا آدمی قسم کھا لیتا ہے، اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو قضا فرماتے تھے وہ انہی ظاہری شواہد اور ان ظاہری اصولوں کے مطابق فرماتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں اس اعتبار سے اگر کسی کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں، ایک آدمی نے دوسرے کا مال چھینا، اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ مال میرا ہے لیکن گواہ نہیں پیش کر سکا، اور جس نے مال چھینا ہوا وہ قسم کھا کے بری ہو گیا اور مال پہ اس نے قبضہ کر لیا، تو اب اگرچہ ظاہری قضا اور فیصلے کے اعتبار سے تو یہ مال اس کا ہو گیا، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے۔ یہ کورٹ کے اندر اپنے وکیل کے ذریعے وکیل کو بھی رشوت کھلائی یا اسے جھوٹ بولا، وکیل غلط فہمی میں آ گیا، جو بھی ہوا، وکیل کے ذریعے کروڑوں روپے کھا لیے، کرپشن کا الزام تھا، اچھا وکیل کیا، جج کو بھی بیوقوف بنا دیا اور نہیں جو ہے وہ کیا نام ہے کسی کے ہاتھ میں آ سکے، سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ یہ مال کس کا ہے، اور یہ جس بندے نے جھوٹ بول کے اور یہ سارا فراڈ رچا کر جو کچھ کیا ہے وہ تو جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور یہ بندہ خیانت کرنے والا جانتا ہے، اس بندے کے حق کے اندر یہ آگ کا ٹکڑا ہے، خواہ وہ نوالا کھا رہا ہے یا وہ بنگلہ ہے، محل ہے، یا وہ گاڑی ہے، یا وہ پیسہ ہے، یا وہ کچھ بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے حق کے اندر آگ کا ٹکڑا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اسی شے کے متعلق فرماتا ہے کہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔